کے لیے میں اپنے UNDP کے پارٹنرز جو ہمارے ساتھ اس پہ کر رہے ہیں DPD R&I اور ان سب کو اس پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان سب کے تعاون کو اور ان کی کوآرڈینیشن کو تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر اس سیشن کو وٹنس کیا، کچھ دیر میں یہاں پہ بیٹھا، تو آپ ریسورس پرسن ہیں غالباً سینئر انسٹرکٹر منیر علی شاہ صاحب نے جس طرح چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تو وہ کافی امپریسو بھی ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا اس پہ پروفیشنل ہوم ورک بھی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ بیسک جو اس ٹریننگ کے اندر جو ہمارے ہاں 24 ہیں مشر اور 24 اور یہ ہمارے ٹیچنگ سٹاف میں سے ہیں اور ٹرین کیے گئے ہیں اور ان کا کام اپنے دور دراز کے ڈسٹرکٹس کے اسکولوں کے جو وہاں پہ لوگ ٹیچنگ کی فرائض انجام دیتے ہیں ان کو پروفیشنلی گائیڈ کرنا اور مینٹورنگ کرنا شامل ہے۔ if I'm not wrong۔ جب ہم پرائمری کی بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی بات آپ لوگوں کے ذہن نشین یہ ہو کہ یہ تو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کام کرنا کیسے ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ آپ نے کام کرنا کیوں ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ جو انہوں نے بھی بات کی کہ ریفلیکٹیو کی بات جب آئے گی، جب آپ کچھ کام سٹارٹ کریں گے تو سٹارٹ کرنے کے ساتھ کبھی درست جگہ پہنچیں گے کبھی نہیں پہنچیں گے، تو اگر آپ نے سٹارٹ ہی کوئی نہیں لیا تو پھر تو بات ہی بیکار ہے۔ تو کسی بھی عمارت، جس عمارت میں آج ہم یہاں پہ بھی موجود ہیں، تو اگر اس کو آپ سوچیں ہمارے باقی جگہ پہ بھی ہوتی ہے، تو عمارت کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی، سسٹینیبل نہیں ہو سکتی اگر اس کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں۔ ایجوکیشن کا جو دار و مدار ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہے۔ اگر پرائمری ایجوکیشن مضبوط نہیں ہو سکتی تو اس سے اوپر توقع کرنا عبث ہے، بیکار ہے وہ تو۔ اب میں کئی دفعہ اس چیز کو سوچا کہ قومیں کیسے بنتی ہیں، تو قومیں افراد سے ضرور بنتی ہیں لیکن نالج از پاور تعلیم سے بنتی ہیں، اور صرف تعلیم سے نہیں بنتی، تربیت سے بنتی ہیں۔ آج آپ پرائمری اساتذہ کرام یا ان کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ بھی کریں گے، انہی کی ریفلیکشنز ہیں، آپ اس کا حصہ ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جو بچہ آج ہم نے انرول کیا ہے اسکول میں، بچہ یا بچی، وہ 2040 میں 21 سال کا ہو جائے گا، 2050 میں اس نے 31 سال کا ہو جانا ہے۔ ابھی یہاں پہ آپ سے بات کی گئی کہ اگر آپ نے اپنے اس لیسن پلان کے اندر یا اپنے جو آپ کے لرننگ آؤٹ کم کے ہے اس میں کوئی ڈیفیشنسی رہ گئی تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کا وہ آور پورا ضائع ہوگا، پھر آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو اس بات نے مجھے ایک اور سوچ پہ لے گیا کہ اگر یہ بلڈنگ خراب بن گئی، کل گر گئی، دوبارہ بنائیں گے، پیسے لگ جائیں گے تو دوبارہ بن جائے گی، لیکن جس بچے کے یہ 12 سال گزر گئے اس کو دوبارہ ہم نرسری میں نہیں لے کے جا سکتے، دوبارہ اس کو ہم پرائمری اسکول میں نہیں لے کے جا سکتے۔ اس نے ہر صورت میں 2040 میں جو آج بچہ داخل ہو رہا ہے اسکول میں، اس نے ہر صورت میں 21 سال کا ہو جانا ہے، اس نے نوجوان ہو جانا ہے۔ ہم اپنا فیوچر کا نوجوان کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ عزت آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ان کے والدین کے بعد صرف آپ لوگوں کے ہاتھ میں، اور بعض جگہ والدین سے بڑھ کر آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ والدین جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں
یہاں پہ جو لٹریسی ریٹ ہے، جو چیز ہے، وہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے. آپ کی اکثریت اس وقت مرد اسٹیٹس میں بچے وہ ہیں جو اسکول آئے ہیں جن کی شاید فرسٹ جنریشن اسکول آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری بھی اگر آپ سے ایسے طریقے سے ادا نہ ہو سکی تو اس کا تو کوئی دوبارہ متبادل بھی نہیں ہے. قوم نے، ہم جس قوم کے لیے دن رات بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، آپ خواہش رکھتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں جی کہ اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اگلے 12-14 سال میں ٹھیک ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی اس 12-14 سال کو محنت کر لیں. آج 2024 ہے اور 16 سال بعد 2040 ہو جانا ہے جب آج کا داخل ہوا بچہ 21 سال کا ہو جانا ہے. اور میں اگر آپ سے یہ کہوں، میں تو آپ سے صرف 3 سال ہی زیادہ مانگ رہا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے مکہ میں 13 سال تربیت کی. 13 سال تربیت کی تو جب 70 72 74 کی فگرز ہیں، وہ لوگ اس درجے پہ تھے جو ان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ گئے. تو ایک نبی کی جدوجہد اس سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے 13 سال چاہیے تھے. تو وہ 13 سال آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب آپ مجھ سے زیادہ سمجھ اٹھا کے دیکھیں تو دن رات ان کی وہ محنت تربیت پہ تھی. تربیت کے جو بنیادی افکار آپ کو مکی دور میں ملتے ہیں، اس میں راست گوئی، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، محنت کے ساتھ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا، القاسب و حبیب اللہ، بہت ساری بات کہ جو آدمی محنت کش ہے وہ. تو یہ جو ساری تربیت ہے انٹیگریٹی کی، اسٹریٹ فارورڈنس کی، ہر انسان کے احترام کی، اور یہ دیکھنے کی کہ کردار کی بنیاد پر احترام ہوتا ہے، دولت کی بنیاد پر نہیں. بلال حبشی حبشہ سے لایا ہوا غلام ہے، تو اس کی جو تکریم اسلام دے رہا ہے وہ کسی بڑے بڑے مالدار کو نہیں دے رہا. تو یہ 13 سال اس پہ لگے. تو میں اپنے ٹیچرز کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا مرتبہ ہے کہ آپ کو صرف 16 سال چاہیے. نبی کا ایک دن کا بھی ویسے پورا کرنا ہمیں صدیاں چاہیے ہوں گی. ان کے ایک دن کی محنت اور اس تاثیر کو میچ کرنے کے لیے شاید ہمیں صدیاں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو 13 سال کی بجائے صرف 16 سال میں آپ کا بچہ جو آج یہاں پہ آ گیا ہے، ایک سسٹمک طریقے سے آپ اس میں کردار کی خوبیاں بھر سکتے ہیں. اس کے لیے مجھے 9ویں جماعت میں کیمرے نہ لگانے پڑے. وہ جب میں اس کے امتحان کے لیے اوپر کیمرے لگ رہے ہوں تو مسکرائے کہ کیمرے کس لیے لگائے، میں نے کون سا کسی اور کتاب سے لکھنا ہے. اس میں یہ کردار پیدا کر دیں. وہ جب روڈ پہ نکلے تو ٹریفک کا سگنل جب اس کو سرخ نظر آئے تو ادھر ادھر نہ دیکھے کہ پولیس والا کھڑا ہے یا نہیں. وہ ایک ذمہ دار شعور، خود احتسابی، سیلف رائٹسنس، یہی سکھایا تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی سکھایا تھا. اور اس کی تربیت دی تھی روزے کی شکل میں، خاص طور پر کہ کوئی آپ کو دیکھے آپ چھپ کے پیے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. تو یہ دیکھنے والا جو دیکھ رہا ہے اور اس دیکھنے والے کا پرتو جو ہمارے اندر ضمیر ہے، اس کے ساتھ اگر ہم بچے کو کنیکٹ کریں تو کوئی لمبی بات نہیں ہے. 16 سال میں یہ جو 21 سال کی جنریشن ہے وہ ٹوٹلی اس طرح ہوگی جس طرح آپ نے اس پہ محنت کی ہوگی.
کیونکہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے محنت نہ کرے اس کے لیے کوئی چیز نہیں محنت کرے تو اس کے لیے ہے۔ ایک بات اور بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ جب ہم آج کے بچے کو اور ہم اگلے اس پہ دیکھیں تو میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، ایک چھوٹا سا، یہ کچھ سوالات ہمارے انسٹرکٹر صاحب کر رہے تھے تو میرا بھی خیال آیا کہ پرندے کے گھونسلے میں، ایک فاختہ کے گھونسلے میں کچھ انڈے دیکھیں آپ، ان انڈوں سے جو بچے نکلیں، اور میں آپ کو کہوں کہ ان بچوں کو، یا میں کسی ماہر مائکرو بایولوجی کے یا کسی اور ماہر کو کہوں کہ ان بچوں کو ایسے کر دو کہ یہ بڑے ہو کے ایگل بن جائیں، تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن لیٹ می ٹیل یو، آپ وہ لوگ ہیں اساتذہ کرام جو اس بچے کو، جو ہیومن کا بچہ ہے، چونکہ انسان کے بچے کو، جب انسان کو اس نے اشرف المخلوقات بنانے والے نے بنایا، چونکہ اس کو اس نے نہیں بنایا، اس میں فاختہ کا بچہ ہے، فاختہ ہی رہنا ہے، اس میں گدھ کا بچہ ہے، اس نے گدھ ہی رہنا ہے، انسان کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بڑا ہو کے ہم اس کو گدھ بنا رہے ہیں یا اس کو شاہین بنا رہے ہیں۔ اگر وہ گدھ کی طرح بیہیو کرتا ہے تو وہ انسانی شکل میں گدھ ہے، وہ اگر اپنی محنت پہ بھروسہ کرتا ہے اور دوسرا کا اٹھا کے نہیں چھین کے لیتا تو وہ ایگل ہے، وہ اگر جونک کی طرح کسی کو چمٹا ہوئے تو وہ پیراسائٹ ہے، وہ اگر سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو وہ انسان ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اگلی جنریشن میں جو لوگ منتقل کر سکتے ہیں وہ میرے اساتذہ کرام ہیں، ان کو وہ بڑا کینوس حاصل ہے کہ جس پہ ان کی لائف پینٹنگ کر سکتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ مجھے جوابی طور پہ اگلے 12 سال بعد، اگلے 25 سال بعد اتنے ڈاکٹر انجینئر بنا کے دے دیں، میں کہتا ہوں آپ شاہین بنائیں، اللہ کرے وہ ٹیکسی چلاتا ہو وہ خوددار ہو، اللہ کرے وہ فرنیچر کا کام کرے وہ خوددار ہو، اس میں 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھائے، وہ خوددار ہو، اور اس کو کوئی زیادہ پیسے چھوڑ کے چلا جائے، پیچھے سے آواز کرے کہ بھائی پیسے اتنے بنتے تھے تو زیادہ لے گیا ہے۔ یہ وہ تربیت تھی جو 13 سال میں مکہ میں ہوئی، اور اگر آپ اگلے 16 سال یہ جاری رکھے تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس کا ایک ایک منٹ آپ کے لیے عبادت شمار ہوگا کہ سنت کا اتباع ہے، اتباع سنت ہے، وہی نیت ہے اور وہی عبادت ہوگی، ورنہ زندگی تو جانور بھی گزار لیتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا تو وہ بھی کھا لیتے ہیں، ہم بھی کھا لیں گے، ہمارا آپ کا دن بھی گزر جائے گا۔ اپنے اس مقام کو پہچانیں کہ یہ مقام کسی بیوروکریٹ کو حاصل نہیں ہے کہ وہ گدھ کی بجائے شاہین بنا سکے، یہ مقام کسی ڈاکٹر کو بھی حاصل نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کسی کی جسمانی عارضے کی وہ کر سکتا ہے، علاج معالجہ کر سکتا ہے، لیکن یہ مقام اس کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو کس کیلیبر کے انسان میں کنورٹ کر دے۔ چونکہ آپ کے پاس ہے تو اپنے پاس جو چیز ہے اس کی قدر نہیں ہے، اس کو سوچیں کہ یہ انعام ہے۔ انسان کو خلیفہ ایک انعام ہے، اس خلیفہ میں پھر جو نبیوں کے بعد ہے وہ معلم ہے۔ اس کو اون کیجئے، اپنے اس کردار کی خود رسپیکٹ کیجئے، ساری دنیا آپ کو تحقیر سے دیکھنے دیجئے،
خود اپنے اور اپنے رول کی رسپیکٹ کیجیے. اگر ساری دنیا آپ کو تحقیر کی نظر سے دیکھے تو یاد کیجیے گا کہ طائف میں جن پہ پتھر پھینکے گئے تھے وہ بھی تھے. ہم نے کونیکٹ کر کے دیکھنا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. جب آپ تربیت کریں گے تو وہ بچہ یہ کہہ سکے گا کہ مجھے اس کیمرے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ میرے سامنے کھڑے ہو تو تب بھی میرا ویسا ہی کردار ہوگا, نہیں ہوگے تب بھی ویسا ہی ہوگا. You can trust me. If then he is trustable, so it will be listed with you in the register where it matters. اور ایک دوسری بات میں بعض جگہ اپنے بچوں سے کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں, اگر میں آپ سب کو کہوں کہ جب یہاں سے واپس آپ جائیں گے تو روڈ تک جاتے وقت جوتے اتار کے جائیں, تو میں اس کو انعام دوں گا جو جوتے اتار کے بھی اتنا ہی ہنستا مسکراتا جا سکے جتنا جوتے پہن کے کمفرٹیبل جاتا ہے. بکریاں تو جوتوں کے بغیر جا رہی ہیں, گھوڑے جوتوں کے بغیر جا رہے ہیں, تو جائیں نا. اگر نہیں جا سکتے تو کیا حق پہنچتا ہے کہ موچی کی تحقیر کرتے وہ جوتے نہ بنائے؟ جوتے کے بغیر 5 منٹ چل نہیں سکتے اور موچی کو گھٹیا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم جہالت کا شکار ہیں. ہم ڈگریوں سمیت بھی جہالت کا شکار ہیں. تو ہم نے اگلے بچوں میں یہ بات تبدیل کرنی ہے, ان کو تھینک لیس سے تھینکفل بنانا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو 4 قدم سہولت سے ملے اس کے لیے شکر گزاری تصور کریں. جس کی بنائے ہوئے بیڈ کے ساتھ رات کو آرام سے سوتے ہیں اس کو ترخان سمجھ کے گھٹیا نہ سمجھیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جب آپ شکر گزار ہوں گے تو وہ نعمتوں کا سلسلہ بڑھاتا جائے گا. تو ہم نے اپنے بچوں کو شکر گزار بنانا ہے. ان کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو اس کے ساتھ 1-2 کلمے کی 1-2 لفظوں کی بھلائی کرے, اس کو چلتے ہوئے راستہ بتا دے کہ ہاں جی یہ والا راستہ پہنچتا ہے, جب کوئی شارٹ کٹ یہی پہنچے گا, اس کا تھینکفل رہے. ہم نے سوسائٹی میں یہ ویلیوز پروموٹ کرنی ہے, یہ کوئی باہر کی ویلیوز نہیں ہے, یہ وہ نبی پاک کی دی ہوئی ویلیوز ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ راستے سے پتھر اور پادنا بھی صدقہ ہے. ہم نے اپنے بچے میں یہ تربیت کرنی ہے. جب ہم اس میں یہ تربیت کر دیں گے تو وہ صحیح اور غلط کی تمیز خود کر سکے گا. پھر اس کو کوئی دین کے نام پہ بھی گمراہ نہیں کر سکے گا, کوئی کسی اور نام پہ بھی گمراہ نہیں کر سکے گا, نہ کوئی تمدن کے نام پہ گمراہ کر سکے گا, نہ کوئی دین کے نام پہ کر سکے گا. ہم بدقسمت وہ قوم ہے کہ ہم نے ہر چیز میں بددیانتی کی ہے. ہم نے ہر چیز میں اپنے کچھ مفادات کے لیے, کچھ وقتی فائدے کے لیے, ہم نے پتہ نہیں, اللہ میں معاف کرے, ہم کیا کیا کرتے رہے ہیں. آج جو ہم جیسے ہو چکے ہیں اس کو کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا. ہم گد بن گئے ہیں, لیکن نئے گھونسلے آپ کے سامنے ہیں. وہ جو نئے گھونسلے ہیں وہ میرے پرائمری ٹیچرز کے سامنے ہیں. وہ نئے گھونسلوں سے جو بچے اڑ کے آ رہے ہیں وہ آپ کی گودوں میں آ رہے ہیں. کیا آپ اتنے ظالم ہوں گے کہ ان کا بھی گد بننے دیں؟ کیا آپ اپنے ساتھ اس کے بعد کیا آپ اپنے ساتھ آنکھیں ملا سکیں گے؟ ہم نہیں ملا سکیں گے. تو یہ چیز ہمارے مائنڈ میں بہت ضروری ہے. اور یہ ایز اے سیکرٹری ایلیمنٹری ایجوکیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ صوبے بھر میں اپنے پرائمری ٹیچرز کو یہ پیغام دیتا ہوں اور ان کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ دس از دا موسٹ نوبل کاز. اور یہ وہ چیز ہے کہ اس چیز پہ کام بھی کریں, اس کام کے اندر فخر بھی محسوس کریں
اور اس کام کے اندر خود کو اس کام میں رسپیکٹ کریں. آپ خود کو رسپیکٹ کریں گے تو لفظ انگریزی میں ہوتا ہے سیلف رسپیکٹ. آپ جب خود کو رسپیکٹ شروع کریں گے تو باقی کوئی کرے نہ کرے. تھینک یو ویری مچ.